ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. معزز سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کریم کے پاک کلام میں سے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هو الذی. جب یہ دونوں لفظ اکٹھے آ جائیں تو ان میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے. ہوا اسم ضمیر ہے اور الذی اسم موصول، اور ہوا کا جو ابہام ہے جو اسم ضمیر ہے اس کا ابہام مرجع کے بغیر دور نہیں ہوتا. الذی جو اسم موصول ہے اس کا ابہام صلے کے بغیر دور نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت نے اپنی اس میں جو پہچان کا ابہام رکھا ہے کہ ہوا کون ہے اور الذی کون ہے، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ہمیں مرجع بھی تلاش کرنا ہوگا اور صلہ بھی تلاش کرنا ہوگا. یہ پتہ نہیں کہ ہوا کون ہے اور الذی جب ہم پڑھیں گے ارسل رسولہ تو پھر یہ ابہام دور ہو جائے گا. یہ مرجع بھی یہی ہے اور صلہ بھی یہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ارسل رسولہ جس کو بھیجا گیا ہے وہ اللہ کا وہ رسول ہے، جس کو بھیجا گیا ہے وہ اس کا رسول ہے. اور جب رسول سے ہم وابستہ ہو جائیں گے، جب اللہ کے پیارے رسول سے وابستہ ہو جائیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ بھیجنے والا کون ہے. وہی رسول بتائے گا کہ مجھے بھیجنے والا اللہ ہے. تو دوستانی محترم، کائنات کا ذرہ ذرہ رب تعالیٰ کی معرفت کا نشانی سے نشان والے کا پتہ چلتا ہے. بنائی ہوئی چیز سے بنانے والے کا پتہ چلتا ہے. آمنا و صدقنا، کائنات کا ایک ایک ذرہ رب تعالیٰ کی پہچان ہے. اس میں رب تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. لیکن اس کے برعکس لوگوں نے مختلف اشیاء کو اپنا خدا بھی بنایا. کبھی انہوں نے یہ نہیں دعویٰ کیا کہ تم ہمیں کیوں پوجتے ہو، ہمارے آگے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہو، ہمیں خدا کیوں مانتے ہو. انہوں نے اس بات کا انکار نہیں کیا. لوگوں نے درختوں کو بھی خدا مانا، لوگوں نے آگ کی بھی پوجا پاٹ کی، لوگوں نے سورج کو بھی اپنا رب مانا، چاند کو بھی اپنا رب مانا. یعنی اس کے اندر جو بھی تاثیر دیکھی کہ ان کو فائدہ پہنچا رہی ہے اس کو اپنا رب بنا لیا. یہاں تک نہیں بلکہ انسان نے انسان کو اپنا خدا مانا. فرعون، نمرود اور لوگوں نے ستاروں کی پوجا پاٹ کی. غلطے کے کائنات کی کئی ایسی اشیاء ہیں اور کئی ایسے انسان ہیں جن کو انسانوں نے اپنا معبود مانا، اپنا خدا مانا اور ان کے آگے سجدہ ریز ہوئے. کبھی انہوں نے خدا کے نہ ہونے کا انکار نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود بھی کہا کہ ہم واقعی خدا ہیں. اس کائنات میں فقط ایک ایسی روشن دلیل ہے جنہوں نے ہمیں خدا کی معرفت دی، خدا کی پہچان کرائی اور فرمایا کہ یہ چیزیں جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے. خدا تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اور ہمارے آقا و مولا تاجدار مدنی حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم یہ خدا کی روشن دلیل ہے جنہوں نے خدا کی معرفت دی، رب تعالیٰ کی پہچان کرائی. اور یہ ایسی روشن دلیل ہیں کہ ان کے دامن میں اگر کائنات کی جتنی بھی خاموش دلیلیں ہیں جو رب تعالیٰ کی معرفت کا نشان ہے
میرے آقا کے دامن میں آ جائیں تو وہ بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لے کر آتا ہے، وہ کنکریاں پتھر کی، جن سے لوگ بت بنا کر پوجتے تھے، انہیں اپنا خدا مانتے تھے بتوں، لات و عزا، حبل، ان کو خدا بنایا، اپنا بت بنا کر خدا بنایا۔ اب وہ ابو جہل کہتا ہے کہ اے محمد، اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں تو میری مٹھی کے اندر جو چیز ہے بتا دو یہ کیا ہے، میں کیا لایا ہوں۔ پیارے آقا و مولا تاجدار مدنی حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل، اے میرے چچا، میں کیا بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، تیری مٹھی میں کیا ہے، ارے وہ چیز بتا دے جو تیری مٹھی میں ہے، میں کون ہوں۔ تو ابو جہل کہنے لگا یہ تو بہت بڑا کمال ہوگا۔ فوراً ابو جہل کی جو مٹھی میں کنکریاں تھیں پتھر کی، بول اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گویا کہ کنکریوں نے بھی بتا دیا کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک شخص نے سرکار سے معجزہ مانگا، حبیب یمنی نے، کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، تو میرے آقا نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میرے کے آقا کے دامن میں اگر چاند آ جائے تو میرے آقا جس طرح چاہیں اشارہ کرے، چاند اسی طرح حرکت کرتا ہے۔ بگوڑے میں ہوتے تھے حضرت حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بنو سعد کے قبیلہ میں، تو سرکار جس طرف بھی انگلی کا اشارہ فرماتے تھے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ میرے آقا کے دامن میں چاند آئے تو وہ بھی حرکتیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں غزوہ خیبر کے دوران سرکار آپ کی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر آرام فرما رہے ہیں، اتنے میں عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے۔ سرکار پریشان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے کہ نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو سرکار کے آرام میں خلل پڑتا ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو نماز قضا ہوتی ہے۔ سرکار کے آرام پر اپنی نماز کو قربان کر دیا۔ پیارے آقا کی نیند پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز کو قربان کر دیا۔ جب سرکار کی آنکھ کھلی دیکھا علی پریشان ہے، پوچھا علی کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صوبہ نامی پہاڑ کے اوٹ میں سورج پر سرخی چھا چکی ہے، سورج غروب ہونے کو ہے، عصر کی نماز ادا نہیں کی، نماز چھوٹ گئی ہے، اب یہ وہ وقت ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ بیان کیا کہ میری نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی ہے، تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تیری نماز قضا نہیں ہونے دو۔ چنانچہ جو سورج ڈوبنے کے قریب تھا، سرخی چھا چکی تھی، سرکار نے انگلی کا اشارہ فرمایا، جیسے جیسے انگلی کا اشارہ فرماتے تھے سورج بھی اسی طرح حرکت لیا۔ اس مقام پر عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے عصر کی نماز قضا نہیں ادا کی بلکہ وقت پر ادا کی، کہ سرکار نے سورج کو واپس بلا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ادا کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تو دوستو، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی روشن دلیل ہیں، ایسی عرفان ربانی کی ناطق دلیل ہیں کہ ان کے دامن سے جو بھی وابستہ ہو جائے، جو بھی مخلوق وابستہ ہو جائے، جو بھی کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے وابستہ ہو جائے، تو رب تعالیٰ کی اس کو معرفت بھی ملتی ہے، اور میرے آقا کی اتباع اور اس کی محبت میں جو انسان زندگی گزارتا ہے، میرے آقا کی اتباع اور محبت میں زندگی گزارتا ہے،
رب تعالیٰ اس سے راضی بھی ہوتا ہے۔ جب رب تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں رب تعالیٰ، میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ارے وہ میرا ہو جاتا ہے، میں اس کا ہو جاتا ہوں، پھر رب اس سے دور نہیں ہوتا۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا سے سچی محبت کریں، اپنی زندگی کو سرکار کی اتباع میں ڈھالیں، سرکار کی فرما برداری میں ڈھالیں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی بھی سنور جائے گی، دنیا کی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا ان